بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام۔ اس سورت کے چھٹے رکوع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے، اس لیے اس نام کو اس سورہ مبارکہ کا عنوان مقرر کیا گیا۔ اس سورت میں 7 رکوع، 52 آیتیں، 861 کلمات، 3434 حروف ہیں۔ زمانہ نزول۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی دور کے اس سال میں نازل ہوئی جب کفار نے ہر قسم کے تعلقات کو نظر انداز کر دیا تھا اور بڑی شد و مت سے کھل کر اسلام کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ اس دعوت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، اور برملا یہ دھمکیاں دینے لگے تھے کہ اگر تم باز نہ آئے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے جبرن نکال دیا جائے گا۔ اپنے اس مرکزی شہر میں ہم آپ لوگوں کی موجودگی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف کھوکھلی دھمکیاں ہی نہ تھیں، بلکہ انہوں نے ایسے منصوبے بنانے شروع کر دیے تھے تاکہ ان دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ ان حالات کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ مکی زندگی کے آخری دنوں کی یہ بات ہے، اور انہی حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم۔ مضامین۔ اس صورت کا آغاز اس حقیقت کے بیان سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صحیفہ رشد و ہدایت دے کر اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو گمبھیر اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں، تاکہ لوگ عزیز و حمید پروردگار کی راہ پر پورے یقین کے ساتھ گامزن ہو سکیں۔ اس کے معنی بعد یہ بتا دیا کہ منکرین حق گوناگوں بیماریوں کا شکار ہیں، انہوں نے آخرت کی ابدی زندگی اور اس کی دائمی نعمتوں کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اس فانی زندگی کی آسائشوں اور آرائشوں پر وارفتہ ہو گئے ہیں، نیز خود بھی بادیہ دلالت میں سرگرداں ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی حق کو قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ مزید برآں اس دین حق کو اس غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی رغبت ہی ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اختصار سے ذکر کر دیا کہ وہ تورات کو لے کر آئے تاکہ لوگوں کو شاہراہ ہدایت پر گامزن کریں۔ آپ نے اپنی احسان فراموش قوم کو اپنے رب کریم کے بے پایاں انعامات کی یاد دلائی اور شکریہ ادا کرنے کی ترغیب دی۔ کفار مکہ کو تنبیہ کی کہ جو رویہ تم نے اختیار کر رکھا ہے، جو سلوک تم میرے رسول کے ساتھ کر رہے ہو، اسی قسم کا سلوک تم سے پہلے کفار نے بھی اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے بڑی بے باکی اور ڈھٹائی سے اپنے رسولوں کو کہا تھا کہ بے شک تم دلائل کے انبار لگا دو، جس قسم کے معجزات چاہو ہمیں دکھاؤ، ہم کسی قیمت پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہم تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیں گے۔ انہوں نے بڑے گستاخانہ لہجے میں یہ بھی کہا کہ تم ہماری طرح بشر ہی تو ہو، تم پر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہم تمہاری اطاعت و فرما برداری کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں، اپنے آباء و اجداد کے نظریات و عقائد کو چھوڑ کر تمہارے بتائے ہوئے عقائد کو مان لیں۔ انبیاء کرام نے انہیں بتایا کہ ہمیں اپنے بشر ہونے کا اعتراف ہے، لیکن جن خصوصی نعمتوں سے خداوند کریم نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے تمہاری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ کفار نے اپنے نبیوں کی دعوت کو ناکام بنانے اور اپنے نبیوں کو زبردستی ملک بدر کرنے کے منصوبوں پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب نے انہیں مزید مہلت نہ دی۔ وہ تمام کے تمام ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ ان کے شاندار مکانات، حویلیاں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے آباد ہو گئیں جنہیں وہ حقیر اور کمزور سمجھا کرتے تھے۔ جس طرح کفار کے انداز گفتگو میں بے باکی کا عنصر غالب ہے، اسی طرح ان کی سرزنش میں قرآن کا لہجہ بھی بہت سخت ہے۔ محشر کو پیش آنے والے واقعات کا نقشہ اس تفصیل اور اثر انگیز انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی میں حق پذیری کی ادنا سی صلاحیت بھی ہو تو وہ غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ روز حشر منکرین کی جو حالت ہوگی، وہ حواس باختہ، پریشان حال، سر اٹھائے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ پیپ کا پانی انہیں پینے کے لیے ملے گا، ہر طرف سے موت انہیں اپنے نرگے میں لیتے ہوئے محسوس ہوگی، لیکن وہ مریں گے نہیں۔ اس روز قوم کے رؤساء اور ان کے فرما برداروں میں جو کڑوا کسیلا مکالمہ ہوگا، اس کو بھی بیان کر دیا تاکہ لوگ ابھی سے اپنا محاسبہ کر لیں اور کسی ایسے شخص کی فرما برداری اور اطاعت گزاری شروع نہ کر دیں جو روز قیامت ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث ہو۔ اس کے ساتھ ہی شیطان، جس کی ساری عمر وہ فرما برداری کرتے رہے اور وہ انہیں طرح طرح کے لالچ دیتا رہا، اس روز جب تمام اسرار آشکار ہوں گے تو شیطان ان لوگوں کو جو عمر بھر اس کے اشارہ ابرو پر اپنی متاع ہوش و خرد کو نثار کرتے رہے، جو حوصلہ شکن جواب دے گا وہ بھی اپنے اندر ہزاروں عبرتوں کے سامان رکھتا ہے۔ وہ صاف صاف انہیں کہہ دے گا کہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیے وہ اس نے پورے کر دیے،
لیکن جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا میں اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ مجھے ملامت کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، میں نے تو تمہیں گمراہ کرنا تھا، گمراہ کر لیا۔ یہ تمہارا کام تھا کہ اپنی عقل و خرد سے کام لیتے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہتے۔ اب اپنی نادانی کی سزا بھگتو اور اپنے آپ کو کوسو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ ہے۔ ان کی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو انہوں نے بڑے خلوص اور نیاز سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں پیش کی، کعبہ کے شہر کے لیے، اس شہر کے مکینوں کے لیے، اپنی اولاد کی ہدایت اور رزق حلال کے لیے التجائیں کی۔ ساتھ ہی عرض کیا، الہی اس لک و دک صحرا اور اس بے آب و گیاہ بیابان میں تیرے گھر کے پڑوس میں نے اپنی اولاد کو اس لیے بسایا ہے کہ وہ تیری عبادت کرتے رہیں۔ الہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور لگن پیدا کر دے تاکہ وہ ان کے پاس کھچ کھچ کر چلے آئیں۔ یہ وادی جہاں سرسبزی و شادابی کا دور دور تک نشان نہیں، اس وادی میں رہنے والوں کو کھانے کے لیے تازہ پھل عطا فرما۔ حضرت خلیل کی ساری دعائیں قبول ہوئیں، اور اگر کسی کو اس کا عینی مشاہدہ کرنا ہو تو وہ آج بھی مکہ مکرمہ میں جا کر مشاہدہ کر سکتا ہے۔ آخر میں قیامت کے روز کفار کی حالت زار کا نقشہ کھینچ کر لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی، اگر تم اس روز اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میرے نبی کریم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تمہارا مکر اگرچہ اتنا زبردست ہو کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا ڈالے، لیکن تم اپنے برے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں حق کا محافظ ہوں، تمہارے سارے منصوبے اور سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا عرفان اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔